بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، مجھے تو یہاں پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ آخر یہ پروگرام کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے۔ تو آپ کی مسجد کے خطیب صاحب اور امام صاحب وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ عظمت صحابہ، اصل میں صحابہ کی عظمت مولوی کیا بیان کرے گا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے، تو حضرت حسان نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار سے محمد کی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنے اشعار سے محمد کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اشعار کا تعارف محمد سے کراتا ہوں۔ لوگ مجھے کیا جانتے ہیں، میرے اشعار کو کیا جانتے ہیں؟ تو شعر کو میں محمد کی طرف نسبت کر کے اپنی دکان چمکا رہا ہوں اور اپنے اشعار کا تعارف کرا رہا ہوں۔ میں محمد کا تعارف اپنے اشعار سے کیا کراؤں گا؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ مولوی لوگ، ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، صحابہ کا تعارف اور عظمت ہم نہیں کرتے، اپنا مقام بیان کر رہے ہیں۔ ہم اپنی دکان کو چمکائیں گے کہ ہم ہیں، کچھ ہمارے تعلق ہے صحابہ کے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے۔ اتنی سی بات آپ سے عرض کرو، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نگاہوں سے خدا کو دیکھتا ہے براہ راست۔ نبی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مبارک نگاہ سے خدا کو دیکھتا ہے، اور صحابی وہ ہے کہ جو نبی کی ان آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ نبی وہ ہے جو خدا کو دیکھے، اور صحابی وہ ہے کہ ان آنکھوں کو دیکھے جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اگر دنیا میں کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کو مقتدا بنانا ہے، پیشوا بنانا ہے، تو خدا کے لیے دنیا میں اپنا پیشوا صحابہ کو بنا دو بس۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اگر کسی کی پیروی آپ کو کرنی ہے تو پھر صحابہ جن کا ایمان پر انتقال ہو چکا ہے ان کی پیروی کرو۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة۔ جو زندہ جو مولوی لوگ ہیں نا، ان پر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مولوی ایمان پر مرے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ملا مرتد ہو کر کے مر جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے معاف کیجئے گا، میرے خطیبوں والی زبان نہیں ہے، میں مدرس آدمی ہوں، سبق پڑھانے والا آدمی ہوں۔ قرآن پاک کی 2.5 لاکھ تفسیریں آج سے 22 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ قرآن پاک کی 2.5 لاکھ سے زائد تفسیریں آج سے 22 سال پہلے تھی، اور اب تو 3 لاکھ کے لگ بھگ تفسیریں ہیں۔ اس میں 1 جلد والے بھی ہیں، 2 جلدوں والی تفسیریں بھی ہیں، 1 والے بھی ہیں، 2 جلدوں والے بھی ہیں، اور 1600 جلدوں میں 1 تفسیر۔
ابن شاہین کی تفسیر جو مصر کے کتب خانے میں 1600 جلدوں میں، اللہ کے بندے اندازہ کرو کہ ہزار صفحات کی ایک جلد، 1600 جلد، یہ لاکھوں صفحات بنتے ہیں۔ 700 زبانوں میں 2.5-3 لاکھ تفسیریں لکھی گئی 700 زبانوں میں، لیکن ان میں سے ایک تفسیر ہے جو اول سے لے کر آخر تک قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح جو کی ہے عربی کی ان کلمات سے کی ہے جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کے۔ اس کو کہتے ہیں علامہ فیضی، تفسیر کا نام ہے سواطع الالہام۔ اب دیکھیں سواطع الالہام میں کوئی نقطہ نہیں ہے، سواطع الالہام، الہام کی روشنیاں، الہام کے چراغ اور الہام کی بتیاں، پوری تفسیر۔ آج پوری کائنات کے مولوی اگر اپنے اس چتڑ پر زور بھی لگائے نا، ان کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ لکھ سکے، پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ملا خوب زور لگا، اس پہ ورم بھی آ جائے نا بیٹھ بیٹھ کر کے، کسی کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ ایسے کر سکے۔ پوری تفسیر اس نے لکھی بغیر نقطے کے، اول سے لے کر آخر تک۔ جامع فاروقیہ کے کتب خانے میں ایک پرانا نسخہ ہے، اب وہ نہیں ہے، شاید دارالعلوم میں بھی نیروٹاؤں میں کہیں بھی نہیں ہے، دارالعلوم میں اس میں جامع فاروقیہ میں نسخہ ہے، میں نے خود مطالعہ کیا ہے۔ یہ بندہ بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھ کر کے کتنا باکمال انسان، لیکن آخر میں مرتد ہو گیا، اس کو ایک کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ آخر میں یہ مرتد ہو گیا۔ بولو کہ ایسا مولوی کون ہے، اس قسم کا ذہین مولوی کون ہے، لیکن کلمن اس کو نصیب نہیں ہوا۔ سواطع الالہام، علامہ فیضی صاحب۔ یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا فضل الرحمان پر جب لوگوں نے اعتراضات شروع کیا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا، تو پھر کچھ مولویوں نے یہ کیا کہ مولانا سے اس قسم کے الزامات کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے مولوی پاکستان کے جو تھے کہ آپ مولانا پر کچھ لکھے، مولانا کی تعریف لکھے۔ تو مولانا تقی صاحب نے بھی لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا، دوسروں نے بھی لکھ دیا، تیسروں نے لکھ دیا، جو بڑے بڑے مولوی تھے اسے لکھوایا کہ فضل الرحمان پر کچھ لکھو۔ لکھا تو سب نے، لیکن ایک بوڑھا مولوی تھا، اس نے کہا میں نہیں لکھتا۔ اس کو کہتے قرآن و سنت کو جاننے والے، ان کو کہتے خدا ترس قسم کے علماء۔ یہی اس نے کہا میں نہیں لکھتا، اس لیے کہ ابھی تو وہ ٹھیک ہے، مولوی ہے، عالم ہے، ابھی ٹھیک ہے، میں اس کی تعریف لکھوں اور میرے مرنے کے بعد چند دنوں کے بعد فضل الرحمان کو اگر کلمہ نصیب نہ ہو تو پھر میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ آپ سمجھے نہیں؟ کمال کیا اس نے۔ کسی زندہ کی گارنٹی کوئی کسی کی نہیں دے سکتی اس کا انجام کیا ہوگا۔ نہ مولانا تقی صاحب کی گارنٹی ہے، نہ فضل الرحمان کی، نہ مولوی منظور کی، کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو ابن مسعود فرماتے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کی پیروی کرنا چاہے کہ جو صاف اور شفاف ہوں اور کہا جا سکے کہ ایمان پر اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ محمد کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد کے شاگرد ہیں۔ پرانے زمانے میں، نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، اس کے بعد والے زمانے میں پھر شاگرد کو کہا جانے لگا صاحب۔ نبی کے زمانے میں شاگرد کو، یہ نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، اس کے بعد والے زمانے میں کیا؟ صاحب، صاحبان، صاحبین، ابو حنیفہ کے جیسے کہ شاگرد، صاحبان صاحب۔ اس کے بعد پھر شاگرد کو کہا جانے لگا تلمیذ، تا کا زبر تلمیذ۔ اس کے بعد پھر مولویوں میں اور علماء میں غرور آ گیا، تو تلمیذ کے تا کے زبر کو زیر سے بدل کے کہتے تلمیذ۔ اردو میں بھی کہتے تلمیذ رشید۔ تو تیسرے دور میں پھر شاگرد کا نام بدل گیا تلمیذ۔ چوتھے دور میں جب ان میں غرور آ گیا تو اس کے سر کو نیچے کرنے کے لیے، جیسے دولت والا دولت دے کر کے اڑتا ہے تو مولوی بھی علم دے کر کے وہ بھی اڑتا ہے۔ مجھ سے کم مولوی ہوں گے کہ جو علم کو برداشت کریں۔
ورنہ 4 لفظ آدمی کے سینے پہ اور اس کی زبان پہ جب آ جاتے ہیں نا تو اڑنے کی کوشش کر رہا کہ بس پھر نیچے اس کو کچھ نظر آتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے محمد کی صحبت کی وجہ سے، ان کی رفاقت کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ پہلے صحابی، پھر صاحب، صاحبان، صاحبین، پھر تلمیذ، پھر تلمیذ، اس کے بعد پھر فارسیوں کا اور ہمارے بلوچوں کا ایران کا زمانہ آ گیا۔ ہم نے یونان کے فلسفوں کو وہاں سے نقل کر کے جب لایا تو پھر منطق اور فلسفہ، پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ نام ہو گیا شاگرد۔ پھر نام ہو گیا شاگرد۔ شاگرد اصل میں گرد شاہ۔ ہم لوگ تو چونکہ بلوچ ہے، فارسی کی بگاڑ ہمارے پاس ہوتی ہے، فارسی اور بلوچی ایک ہی زبان ہے، ایک دوسرے کی بگاڑ ہے، تو بلوچی اس کی بگاڑ ہے۔ تو پھر 5ویں نمبر پر 5ویں زمانے میں شاگرد کو، طالب علم کو پھر کہا شاگرد۔ شاگرد اصل میں گرد شاہ۔ استاد بادشاہ ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے دائیں بائیں پھر گرد شاہ۔ اور اب 6 نمبر پہ ماشاءاللہ آپ کا زمانہ ہے اسٹوڈنٹ۔ اب تو ہو گیا اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ ہو گیا۔ صحابی، صاحب، تلمیذ، تلمیذ، شاگرد، اسٹوڈنٹ، اور خدا جانے اس کے بعد اسکوٹر ہوگا یا کیا ہوگا۔ اب آگے اسٹوڈنٹ پر یہ دنیا کی تبدیلیاں آ گئی۔ اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں شاگرد تو بہت پیدا ہوئی ہے دنیا میں، لیکن محمد جیسے شاگرد، محمد رسول اللہ کی شاگردوں جیسا کسی ماں کے لال نے کوئی شاگرد پیدا بھی کی نہیں۔ من کان مستنن، جو پیروی کرے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، ان کی پیروی کرے کہ جن کا ایمان پر انتقال ہو گیا۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ان مولویوں میں سے کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی محمد کے شاگردوں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامه، کانوا افضل هذه الامه، یہ محمد کی پاکیزہ جماعت جو اس امت میں سب سے زیادہ قیمتی، کانوا افضل هذه الامه، اس امت میں سب سے زیادہ افضل، ابرها قلوبا، جن کا دل نیک دل۔ سبحان اللہ، نیکی کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور ہمارے نیکی کا اثر ہماری پگڑی پہ ہوتا ہے، سفید کپڑوں پہ ہوتا ہے۔ نیکی کا اثر جو ہے نا، نیکی کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور اللہ نے گارنٹی دے دی، محمد رسول اللہ نے گارنٹی دے دی۔ اور ابن مسعود خود شاگرد کہتا ہے، ابن مسعود شاگرد، ابن مسعود کو کہتے ہیں صاحب النالین والوسادت والطہور۔ ابن مسعود وہ شاگرد ہے صاحب النالین، محمد کے جوتیوں کو اٹھانے والا، والوسادت، محمد کا تکیہ اٹھانے والا، استاد جی کا تکیہ اٹھانے والا، والطہور، استاد جی جب یہ ہے کہ جا کر کے یہ ہے کہ آپ کو قضاء حاجت کی نوبت آ جائے تو پانی اس کو دینے کے لیے لوٹا اٹھا کر کے پہنچنے والا ابن مسعود، لوٹے والا صحابی، جوتوں والا صحابی، تکیوں والا صحابی، لوٹے والا صحابی۔ یہ کچھ تو ہمارے لوٹے ہوتے ہیں جو اسمبلی میں ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان لوٹوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوٹوں کی بات کر رہا، کہہ رہے کہ لوٹے والا صحابی کہ جب بھی محمد کو وضو کی ضرورت پیش آ گئی، پہنچا، سرکار یہ میں نے لایا، پانی لایا آپ کے لیے۔ صاحب الطہور، صاحب النالین، محمد کے جوتے اٹھانے والے، والوسادت، تکیہ۔ تبلیغ والوں کا آپ نے دیکھا نا تکیہ، آج کل تو ایک ہلکا پھلکا ان کا بستر بھی آ گیا، اور ایک تکیہ اس قسم کا ہوتا ہے، پھر اس میں ہوا بھرتے ہیں، تو وہ تو اس کو آدمی جیب میں بھی اٹھا سکتا ہے ہوا نکال کر کے، لیکن اس زمان میں ایک وزنی تکیہ، وہ تکیہ ابن مسعود اٹھا رہا کہ استاد جی کا تکیہ، خدمت کی حد کر دی۔ تو ابن مسعود فرماتے فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، جو زندہ لوگ ہیں نا کسی مولوی کی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے، لیکن صحابہ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا، ابرها قلوبا، دل ان کا نیک ہے، ان کا دل نیک ہے، ایمان ان کے سینوں کے اندر گھس گیا ہے۔ آپ لوگ تھکے ہوئے، میرے خیال میں مجھے بھی پورا دن سبق پڑھانا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کہ پکڑ کر کے مجھے لایا، ورنہ یہ کہ آپ تو میرے شاگردوں کے آدھے کے برابر بھی نہیں،
آپ سے زیادہ تمہیں شاگرد میرے کلاس میں یہ کہ دگنا سے گنا اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں حدیث پڑھاتا ہوں. آپ کا ہے موڈ ہے اور لاؤڈ اسپیکر بھی اتنا گونجتی ہے آواز کہ میری بھی محنت ضائع اور آپ کا بیٹھنا بھی ضائع. لاؤڈ اسپیکر بھی اتنا اس کا شور شغب ہے کہ میری محنت بھی ضائع اور آپ کی بھی محنت ضائع. اللہ اکبر. ابر رہا قلوباً دل کے اعتبار سے مولانا رومی کہتا ہے علم رابر تنزنی مارے بواد علم رابر تنزنی مارے بواد علم رابر دل زنی جارے بواد علم رابر تنزنی مارے بواد علم رابر دل زنی جارے بواد. علم اگر آپ کے سینے میں جائے گا نا تو سیدھا جنت میں لے کر کے جائے گا, اور علم اگر کپڑوں پہ ہوگا نا صرف پگڑی ہے اور سفید کپڑے ہیں. سفید کپڑے ہیں مولوی صاحب کے, پگڑی ہے کیا کہتے ہیں ولی اللہ جا رہا ہے, وہ ولی اللہ جا رہا ہے, اس کی پگڑی دیکھو اور اس کے کپڑے دیکھو. علم رابر تنزنی مارے بواد علم رابر دل زنی یارے بواد. اگر ایمان اور علم آپ کے سینے کے اندر گھس گیا ہے تو پھر محمد کی رفاقت حاصل ہو جائے گی. اور علم رابر تنزنی اگر صرف بدن پر آپ نے اس کو لاگو کر دیا ہے اور اندر جو ہے نا دردست و تسبیح در دلے گا اخر دردست و تسبیح در دلے گا اخر این چنی تسبیح کے دار دسر. ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ, اندر گدھا ہی گدھا, گدھا ہی گدھا. ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان, اندر گدھا ہی گدھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے کہ اس تسبیح کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جس تسبیح کا اثر تیرے سینے پر نہیں ہے نا, اس تسبیح سے تو کسی کو دھوکہ دیکھ نہیں سکتا, اس سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا. اس قسم کے علم سے انقلاب آئے گا بھی نہیں. میں نے ایک جگہ دعوت تھی, آپ نے سنا بھی ہوگا, جمعیت علماء اسلام, فا گروپ, سین گروپ, شین گروپ, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت اور خانقاہوں والے, سپاہی صحابہ, فلانا فلانا فلانا. ماشاءاللہ ہماری 50-60 جماعتیں بن گئی ہیں اور سب اسلام چاہتے. تو اسلام چاہتے تو الو کے پٹے, پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ جب اسلام ہے تو پھر کس چیز کا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں نے ایک لیڈر کو کہا, نام نہیں لیتا, اس کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے, سمجھے. ایک لیڈر کو کہا, میں نے کہا اللہ کے لیے اب سارے کے سارے میری اس پگڑی کو دیکھو, تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈالتا ہوں, تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈالتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک ہو جاؤ. آپ کا مقصد اسلام ہے؟ کہا. میں نے کہا اسلام میں پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اسلام ہے اور اسمبلی میں اسلام لانا چاہتے ہیں. 20,000 ووٹ آپ لے رہے ہیں, 20,000 جمعیت والے لے رہے, یہ کتنے ہو گئے؟ 40,000. درمیان سے پیپل پارٹی 21,000 لے کر کے کامیاب ہو گئے. تم جاؤ جہنم میں دونوں. تم مذہبی جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہو اور اسلامی جماعتیں کہتے ہو. 20,000 تو نے لے لیا, مسلمانوں کے اسلامی ووٹ کاٹ دیے, 20,000 اس نے لے لیا, درمیان میں پیپل پارٹی بولو 21 لے کر کے وہ کامیاب. تم نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے 40,000 ووٹ آپ نے ضائع کر دیا. اس کا جواب اللہ کو آپ دیں گے. 15,000 آپ لے رہے, 15,000 ایک اور اسلامی جماعت لے رہی ہے. اسلامی جماعت کتنے ہو گئے؟ 30,000 اور 16,000 مسلم لیگ لے کر کے کامیاب ہوگا. تمہارے 30,000 جائے جہنم. اسلام کو نقصان جتنا نا ہم نے خود اپنے انانیت سے پہنچایا نا. خیال کیجیے گا, مجھے معاف کیجیے گا, میں ایسے شوم آدمی, میری زبان پہ جو ہے نا لگام نہیں ہے. یہ چیز صحابہ میں نہیں تھی, یہ نہیں تھی تو اللہ پاک نے کہاں پہنچا دیا ہوں. جہاں انہوں نے افریقہ کے جنگلات میں بھی پہنچے, بعض ایسے علاقوں میں پہنچے. یہ جو آپ کے لسبیل ہے, 2 لسبیل ہے نا, ایک کراچی والا لسبیل ہے, یہ تو پٹھانوں کا لسبیل ہے, اور ایک لسبیل ہے یہ بلوچستان والا لسبیل ہے.
کی سرزمین سے پیدل شدید گرمیوں میں پہنچ کر کے یہاں اس سمندر کے پٹی پہ جب پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے ٹیلے ہیں اور گھس والی زمین ہے، قدم رکھو تو پاؤں آپ کے گھس جائیں، پانی نہ ملے، یہاں سے لے کر کے گڈانی سے لے کر کے گوادر تک، پسنی تک، جیونی تک، آگے جا کر کے پھر چابہار، کنرک، بندر عباس تک میٹھا پانی آپ کو کہیں ملے گا بھی نہیں۔ قربان جاؤ میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں کہ یہاں کیسے سفر کر رہے ہیں، مشکیزوں پہ تھوڑا سا پانی اٹھا کر کے کتنے دن وہ گزارا کریں گے۔ اگور میں جا کر کے دیکھیں، اگور میں جا کر کے جیونی پسری سے اس طرف اور کنڈ ملیر سے آگے جا کر کے دیکھیں، یہاں صحابہ کے بعد والے لوگ محمد ابن قاسم کے شاگردوں کی قبریں دیکھیں، پہاڑوں کے اندر۔ میں جب بھی ان پہاڑوں سے گزرتا ہوں ان کی قبروں کو دیکھ کر کے میں ماتم کرتا ہوں کہ مولی منظور تیری زندگی پہ تف ہو، اور قربان جاؤں ان پر کہ یہ کہاں دنیا کے اندر یہ مخلصین لوگ تھے، یہ مخلصین لوگ تھے کہ دنیا کے اندر انہوں نے تو اس لسبیلے میں جب یہاں پہنچے ان کو راستہ نہیں ملا تو کہا تنحو عن الطریق، ارے یہاں سے ہٹو یار، ہٹو، یہ راستہ آگے ہے نہیں، لا سبیل امامنا، لا سبیل امامنا، آگے راستہ نہیں ہے، لا سبیل امامنا۔ اس لا سبیل کو صحابہ کو اٹھا کر کے سندھیوں نے، بلوچوں نے اس کو لسبیل بنا دیا، لا سبیل کو لسبیل بنا دی۔ کہاں پہنچے؟ محبوب گوٹھ میں بھائی عبدالوہاب بھی وہاں گئے، وہ بھی روتے رہے۔ حضرت معاذ الجہنی کی قبر یہ سکھر سے اس طرف شکارپور جائیں گے آپ کے سیدھے ہاتھ پر محبوب گوٹھ میں، یہاں جا کر کے میں جلسے پہ جا رہا تھا، گاڑی روکی، روتا رہا، میرے ساتھ ساتھی بھی تھے، میں نے کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں کہ کیسے جگہوں میں یہ لوگ آ گئے اسلام کی سر بلندی کے لیے، کلمہ حق کو، توحید کو پہنچانے کے لیے، خدا کی وحدانیت کو، خلق خدا کو خالق سے ملانے کے لیے کتنی محنتیں انہوں نے کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی، ابر رہا قلوباً، دل کے نیک تھے، وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا، تکلف میں نہیں، سیدھے سادے، تکلف نہیں۔ اور مولوی صاحب سے ملے تو مولوی صاحب سے ملو، وہ بھی شکر ہے زکوٰۃ کے پیسے کھا رہا ہے اپنے کمائی کے بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کے۔ وہ پٹھان نے ہاتھ تھوڑا سا دبایا، کہا وہ بیوقوف پٹھان آدمی، اگر میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا تو تیرا ہاتھ ہے یا ڈبل روٹی ہے؟ میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ ان تکلفات کو دیکھو، صحابہ میں تکلف نہیں۔ کیسر و کسرا والے نے بندے بھیجے، جا کر کے دیکھو یہ عمر یہ کون ہے؟ جا کر کے دیکھو عمر آ کر کے اس کو دیکھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم یہاں کندھوں پر، قمیص پر پیوند لگے ہوئے تھے، سب کو سبحان اللہ، کپڑوں کے ٹکڑے پیوند لگے ہوئے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا صدر ہے جی امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا، 22 لاکھ مربع میل کا یہ امیر المومنین ہے۔ 22 لاکھ مربع میل، اندازہ کرو کہ یہ کیا ہے۔ لیکن جا کر کے لوگ دیکھ رہے صدر صاحب کو کہ صدر صاحب 22 لاکھ مربع میل کا یہ امیر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے کر و فر، اس کے لش پش، اس کے کر و فر اور اس کے لش پش، اس کو دیکھو یہ کیا ہوگا۔ جا کر کے دیکھتے کہ کپڑوں پر پیوند لگی ہوئی ہے۔ اور جب 40ویں نمبر پر 33 مردوں نے اسلام قبول کیا اور 6 عورتوں نے، یہ 39 ہو گئے۔ 40ویں نمبر پر جب اس نے اسلام قبول کیا، 40ویں نمبر پہ، تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان 40 کے لیے، یہ 40 جو آپ کے یار ہے یہ مخلص ہے۔ ابھی 40 سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ یا ایھا
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی کافی ہے. اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور یہ لوگ کافی ہے. واہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ لوگ کافی ہے. اور ایسے کافی بن گئے. فرمایا حضرت یہاں گھر میں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا آپ کی قوم قریش چھوڑ نہیں رہی ہے، کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں چھوڑ نہیں رہی. فرمایا میرے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے. تلوار لے کر کے ہاتھ میں فرمایا میرے پیچھے چلو، دیکھتا ہوں کوئی ماں کا لال روک تو لے. اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے. فریج کے اندر 2 تار ہوتے ہیں نا، ٹھنڈے گرم دونوں تاریں ہوتی ہیں. ڈی فریزر کے اندر یہ ٹھنڈے گرم دونوں ہوتے ہیں. اسلام کے لیے گرم بھی ضروری ہے. اسلام میں ابو بکر کی جہاں پر رحمتیں اور شفقتیں، خدا ترسی ہے، رحم دلی ہے. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر وہاں ضروری ہے. عمر کا سخت ہونا بھی ضروری ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر بہت سخت ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے بارے میں وہ سخت ہے. یہ ضروری ہے. میں جامع فاروقی میں پڑھ رہا تھا تو جا کر کے اللہ کو بھلا کرے صدر گئے تھے کسی کام سے. رات کو 12-1 بجے کے ٹائم پہ گاڑی والے سے میں نے کہا کہ یہ گاڑی جائے گی شاہ فیصل کالونی سے، یہاں سے جا کر کے شاہ فیصل کالونی سے یہ گاڑی جائے گی، ناتا خان گوٹ سے جائے گی. وہ کہہ رہا تھا کہ کورنگی. تو میں نے کہا یہ گاڑی یہاں سے شارع فیصل سے ناتا خان گوٹ سے کورنگی جائے گی اور ادھر سے قائد آباد سے کورنگی. کہا ہاں. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں. تو میں بیٹھ گیا. اب میں طالب علم قسم کا آدمی، غریب آدمی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یتیم قسم کا ایک لڑکا. میں نے ان کو کرایہ دے دیا. گاڑی چلتے چلتے بلوچ کالونی سے نکل گئی. یہاں شارع فیصل سے نہیں، بلوچ کالونی سے اس طرف کورنگی کی طرف نکل گئی. مجھے تو ناتا خان پہ اترنا تھا. اب جب کہ وہ بلوچ کالونی سے آگے جو نکل گئی اسی راستے سے، تو میں نے کہا یہ ناتا خان تو نہیں ہے، یہ ناتا خان والا راستہ نہیں ہے جس پہ میں آتا جاتا ہوں. کہتے بکواس کرتے ملا کا بچہ بغیرت. اب ظاہر ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں. وہ میں نے کہا خدا کے بندے آپ سے 2-3 مرتبہ میں نے پوچھا تھا یہ گاڑی اس راستے سے جائے گی؟ آپ نے کہا ہاں ہاں ہاں. تو میں بیٹھ گیا. اب میں کدھر جاؤں؟ آپ کو کب میں نے کہا تھا؟ اندھے ہو کر کے یہ گاڑی تو اب کورنگی جائے گی، ناتا خان کوٹ ہم جاتے بھی نہیں. اب کورنگی میں جا کر کے میں نے کہا اللہ کے لیے مجھے پھر میرا کرایہ دے دو. خدا کے قسم میرے پاس کرایہ نہیں، یہ تھوڑے سے پیسے تھے کرایہ، میرا کرایہ تو دے دو کہ میں ذلیل دفع ہو جاؤ. دھکا دے رہے مجھے تو مجھے اترنا ہے. رکو گاڑی. انہوں نے گاڑی روک دی. اللہ تعالیٰ ایک پٹھان کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ. وہ پٹھان اٹھا، اس نے کہا کتے کا بچہ میرے سامنے اس نے آپ سے پوچھا. میں گاڑی میں پہلے بیٹھ گیا تھا اور اس نے میرے سامنے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے اس طریقے پر اس کے پیسے لیے، یہاں سے پکڑا، ایک مارا دوسرا مارا، کہا روکو گاڑی. اور نیچے وہ پٹھان اتر گیا، گاڑی سے نیچے اس کا اتارا، کتے کی طرح اس کو گھسیٹتا رہا، کہا پیسہ دے. ماشاء اللہ پیسہ اس نے مجھے پیار محبت سے دے دیا، اخلاص کے ساتھ. اس لیے عمر کا ہونا ضروری ہے. اس لیے صحابہ میں سب کچھ بھی ہے. ارحم امتی بھی امتی، شفقت والے ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور سخت اللہ کے سلسلے میں عمر، واصدقہم حیاء عثمان، اور حیا کامل حیا. انسان کی شرمگاہ جو شروع ہوتی ہے وہ گھٹنوں سے اوپر، یہ گھٹنے اور ناف کے نیچے، یہ درمیان کے علاقے، یہ کیا ہے؟ یہ شرمگاہ ہے. باقی گھٹنوں سے نیچے والا جو حصہ یہ شرمگاہ نہیں ہے. میرے نبی آرام فرما رہے تھے اور آپ کا تہبند یہ گھٹنوں سے نیچے، یہ پنڈلی سے کچھ اوپر آپ کا تہبند تھا. ابو بکر آگے، حضرت نے کچھ نہیں کیا، اور حضرت عمر آگے، حضرت نے کچھ بھی نہیں. بتایا کہ حضرت عثمان آ رہا ہے تو میرے نبی ٹھیک ہو کر کے بیٹھ گیا اور تہبند پورے اپنے پنڈلیوں کو سب کو چھپائے. فرمایا حضرت ابو بکر بھی آگے، عمر بھی آگے. کچھ فرمایا کہ عثمان وہ ہے کہ تستحیی منہ الملائکۃ
فرشتوں کو حیا آتی ہے تو میں محمد کیسے اسے حیا نہ کروں؟ یہ آپ کے جمعے کا خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں جو خطیب صاحب آپ کو سناتا ہے، وَأَصْدَقُمْ حَيَاءً عثمان تَسْتَحْجِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کو اس سے حیا آتی ہے تو میں محمد، حالانکہ میرے نبی کی شرمگاہ تو کھلی نہیں تھی بھائی، شرمگاہ تو شروع ہوتی گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے، لیکن کچھ یہاں ایڑیوں سے کچھ یہ ہے کہ آپ کے کچھ اوپر یہ ہے کہ تہبند اٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہو کر کے بیٹھ گئے۔ وَأَخْزَاهُمْ عَلِي وَأَخْزَاهُمْ عَلِي، اور فیصلوں کو نمٹانے والا علی 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 علی، سب سے بڑے قاضی علی، سب سے بڑے قاضی علی، چٹکیوں میں مسائل کو حل کرتے تھے، چٹکیوں میں مسائل، اس لیے کہ علم کے لیے عقل چاہیے، تو مولوی منظور کے پاس عقل نہیں، علی کو اللہ نے عقل بھی دی تھی، علی کو اللہ نے عقل بھی دی تھی، کہا کہ علی ایک آدمی شیشے کے کمرے میں بند ہے، خدا نے ذمہ داری لی ہے، وہ درخت کے اوپر ہے یا کسی شیشے میں بند ہے، اس کو رزق کہاں سے ملے گی؟ قرآن کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کی ذمہ ہے رزق، اس کو رزق کہاں سے ملے گی؟ یہ تو شیشے کے کمرے میں اوپر۔ تو علی نے کہا موت کہاں سے آئے گی؟ موت آ سکتی نہیں ہے، کہا جہاں سے موت آ سکتی ہے رزق بھی وہیں سے آ سکتی ہے، جہاں سے موت آتی ہے تو وہاں سے رزق بھی آئے گی، اس لیے علی سے کوئی جیت نہیں سکا، علی سے کوئی جیت بھی نہیں سکا۔ حیدر کرار حملہ کر کے یہاں 10 کو جہنم میں پہنچا دیا، اور پھر لوگوں نے کہا یار جمع ہو کے سارے کافر، پھر علی بھاگتا، پھر ان میں سے جو موٹے موٹے وہ تھک جاتے اور دوسرے پتلے پتلے اس کے پیچھے دوڑ جاتے، پھر علی واپس ہو کر پتلوں کو قتل کرتا، اور وہ موٹے کہتے یار ساتھی تو قتل ہو گئے، پھر کچھ ایک جماعت علی کے پیچھے، پھر علی ادھر سے دوڑ کر کے حملہ کرتا تھا، کرار بار بار حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا، اور فرمایا ہمیں موت سے نہ ڈراؤ، موت سے نہ ڈراؤ، اللہ کی قسم تمہیں شراب کی بوتل اتنی محبوب نہیں ہے، علی کو موت اس سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں موت سے نہیں ڈراؤ۔ میں عرض کر رہا تھا بے تکلفی وَأَكَلْ لَهَا تَكَلُّفًا، ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ کی نشانی ایک یہ تھی وَأَكَلْ لَهَا تَكَلُّفًا، تکلفن میں نہیں تھا، تسنع نہیں تھا۔ ہمارے پیر صاحب کا ماشاءاللہ، پیر صاحب کے تکلفات دیکھو، اور ہمارے استری والے کپڑے بھی دیکھو، ابھی میں بھی بہت بڑا آدمی ہو گیا، میں نے بھی کاٹن پہننا شروع کر دیا، میں نے بھی کاٹن پہننا شروع، کاٹن حاجی سعید غصہ کرے ہمیں صدقے کے ملتے تو تم غصہ کرو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ہمارے تکلفات کو دیکھو۔ عمر نے بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو آپ فتح کریں یہودیوں سے۔ 6 مہینہ خالد بن ولید نے گھیرے میں لے لیا، لیکن 6 مہینے تک فتح نہیں ہوا۔ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے عمر کو خط لکھا، کہا عمر خالد بن ولید اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں رہا ہے، خالد بن ولید اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں رہا ہے۔ دوسرے نے لکھا، تیسرے نے لکھا، چمچے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے صحابہ سے ہٹ کر کے انہوں نے چمچگیری کر کے اور منافقت سے کام لے کر کے خط لکھا عمر کو کہ 6 مہینے تک آخر بیت المقدس فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ خالد بن ولید اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں یہ ذرا سن لینا، اب کے جملے سنو، ابھی کے جملے سنو۔ جب خالد بن ولید کو وہ خط ملا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو معزول کر دیا ہے، آپ کی کچھ شکایتیں آپ کو معزول کر دیا، اب آپ امیر نہیں رہے، اب آپ کمانڈنگ نہیں کریں گے فوج کی، اب آپ رئیس المجاہدین نہیں ہو گئے، اب آپ کی حیثیت عام سپاہی کی ہو گئی، اب جو ہے نا کمانڈر اور امیر جو بنے گا وہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح اب کمانڈنگ وہی کریں گے۔ خالد بن ولید جس کو کہتے ہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اس کو خط ملا کہ آپ پر اب اعتماد نہیں رہا، 6 مہینے تک آپ فتح نہیں کر سکے، شاید آپ نے کچھ توجہ سے کام نہیں لیا۔ اب ابو عبیدہ ابن الجراح خط ملا، کیا کہیں یہ نالائق منظور آپ کو یہ سنا بھی نہیں سکتا، سن لو۔ جب خط ملا، خط کو پڑھا اور آنکھوں سے لگایا، چوما اور سینے سے لگایا،
کہا جا کر کے عمر کو کہہ دو پہلے میں امیر تھا، امیر المجاہدین، جس طرح میں لڑتا تھا، اب آپ نے مجھے معزول کر دیا، میں پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا اور اب عام سپاہی بن گیا، اب خدا کی قسم اس سے زیادہ لڑوں گا۔ پہلے جو میں لڑتا تھا، میں امیر آپ نے مجھے بنایا تھا۔ سامنے لشکر تھی دشمنوں کی، خالد بن ولید ہنسنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر ہنس رہے؟ فرمایا ہنس رہا ہوں خدا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے محمد آپ اور سارے ساتھی پیچھے ہٹ جائیں، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ ان کو پتہ چلے چونکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ میں اللہ کی تلوار ہوں، ہٹو آپ لوگ پیچھے، میں اکیلا لڑوں گا، اکیلا لڑوں گا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی تلوار کتنی تیز ہے، کتنے کاٹنے والے ہیں، اور مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کیسے اللہ کی تلوار ہوں، مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کیسے اللہ کی تلوار ہوں، اور ان کو بھی پتہ چلے۔ آپ لوگ پیچھے ہٹو، آپ پیچھے ہٹو۔ اور پھر آخر میں ہزاروں کافروں کو اس نے جہنم میں پہنچایا اپنی تلوار سے، لیکن کہنے لگے اللہ غازی تو بنا ہوں، اللہ غازی تو بنا ہوں، اللہ غازی تو بنا ہوں، اللہ غازی بنا ہوں، ہزاروں کو میں نے جہنم میں پہنچایا، لیکن اے اللہ اب آخر میں شہید بنا دے مجھے، اے اللہ غازی تو بن گیا پوری زندگی، اب آخر میں شہادت نصیب ہو جائے، لیکن نہیں، شہید نہیں ہوئے، بسترے پر موت آ گئی۔ تو اب سن لو کراچی والوں، جب بسترے پر موت آ گئی نا، تو اس موقع پر پھر آپ نے لوگوں کو کہا لا نامت اعین الجبن، بزدلوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جائے، او ظالموں دیکھ لو، اگر جنگ سے آدمی مر چکا ہوتا، لڑائیوں سے، تو میں کب کا مر چکا ہوتا، میرے سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، خدا کی قسم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر دشمن نے وار نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، میں نے ہزاروں کو جہنم میں پہنچا دیا، کافروں کو، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ ہے بسترے پر مرنا یہ تو مردوں کا کام نہیں ہے، مرد تو میدان جنگ میں مرتے ہیں، میں بسترے پر عورتوں کی طرح مر رہا ہوں، میں بسترے پر عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں خالد بن ولید کی یہ حسرت پوری کیوں نہیں ہوئی؟ خیال کر لینا، یہ حسرت پوری کیوں نہیں ہوئی؟ پوری زندگی روتے رہے کہ اللہ غازی تو بن گیا ہوں، اب شہید بنا لے، شہید بنا لے، شہید بنا، یہ حسرت پوری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ دعا کیوں پوری نہیں ہوئی؟ فرمایا اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ محمد کی زبان سے نکلا تھا کہ تو اللہ کی تلوار ہے، اب اگر وہ شہید ہو جاتا، کسی کے ہاتھ سے کٹ جاتا، تو پھر کراچی والے کہتے کیسے اللہ کی تلوار تھی جو ٹوٹ گئی؟ پھر کراچی والے تو موقع دیکھتے ہیں نا، تو پھر کراچی والے کہتے کیسے اللہ کی تلوار، وہ کیسے ٹوٹ گئے؟ اس لیے شہادت نصیب نہیں، غازی بن کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ غازی سے بھی راضی ہے، شہید سے بھی راضی ہے، مومن کے لیے تو کوئی ناکامی ہے نہیں ہے، شہید بھی راضی، شہید سے بھی اللہ راضی، غازی سے بھی اللہ راضی۔ وَأَكَلَّهَا تَكَلُّفًا، یہ تکلف جن کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ عاجز، ان میں تواضع بھی ہے۔ لیکن جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا، 2.5 سال جب خلیفہ ہو گئے، انتقال کے بعد عمر نے فرمایا لوگوں محمد کی رحمتوں کے ساتھ عمر سخت تھا، ابو بکر کی رحمتوں کے ساتھ عمر سخت تھا، اب وہ دونوں نہیں رہے، اب عمر نرم بن گیا ان کے، تاکہ آپ لوگ بھاگو نہیں۔ لوگوں پہ محمد کی شفقتیں تھیں، رحمتیں تھیں، نرمیاں تھیں، ابو بکر کی رحمتیں اور شفقتیں تھیں، نرمیاں تھیں، تو عمر کی سختی تھی، عمر کی سختی تھی۔ لیکن اب چونکہ اب وہ لوگ نہیں رہے، تو عمر کی سختی میں اب نرمی آ گئی، مجھ سے بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، کہیں اگر میں غلط ہو گیا، کہیں اگر میں غلط ہو گیا تو پھر مجھے سیدھا کر لینا، اے امت محمدیہ مجھے سیدھا کر لینا، کہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ ایک آدمی ادھر سے اٹھا، وہ پٹھان نہیں تھا، وہ صحابی تھا، وہ بلوچ نہیں تھا، وہ ایک صحابی تھا، صحابی اٹھا، اس نے کہا فکر نہ کر لے، تلوار نیام سے نکالی، فرمایا عمر لو رأینا فیک اعوجاجا، اگر کوئی ٹھیڑا سا آپ کے اندر دیکھوں گا، ٹھیڑا پن، دین سے تھوڑا سا ٹھیڑا پر، لأقمناہ بسیف ھذا، اس تلوار سے تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ واہ، صدر صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر جا کر اپنے صدر صاحب سے کہہ دوں کہ تو خلاف کر رہا ہے، شریعت کے وزیر اعظم سے کہہ دوں، تو مجھے کہ خرز ہے تاسو کم زانے راغلے دے کتے کا بچہ، تو کہاں سے آ گیا؟ تو ہوتا کون ہے؟ ہم تو مستثنا ہیں، ہم معصوم ہیں، ہماری کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، مستثنا ہے۔
ہماری تو کوئی گرفت ہوتی نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے کہ ہماری گرفت کرنے والا ہے؟ لیکن ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، عمر کہتا کہ میری اب سختی نہیں رہی، اب یہ دونوں رحمت للعالمین بھی اس دنیا سے چلے گئے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر بھی چلے گئے، اب اشدہم فی امر اللہ عمر، اب عمر شدید نہیں رہا، میرے اندر نرمی آ گئی ہے۔ اس لیے کہیں دیکھو سنت کے مخالف اگر میں کر رہا ہوں، نبی کی دین کے خلاف کوئی بات محسوس کرو، مجھے ٹھیک کر دینا۔ بندہ اٹھا، اس نے کہا ٹھیک کروں گا، اس تلوار سے تمہیں ٹھیک کروں گا، فکر نہ کر، اس تلوار سے۔ لو رأینا فیک اعوجاجا، تھوڑا سا ٹھیڑا پن اگر آپ کے اندر دیکھوں گا نا، لاقمناہ بسیفنا، ہم اس تلوار سے تمہیں ٹھیک کریں گے۔ اب جواب ذرا سنو۔ حضرت عمر اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے، مسکرا کر کے فرمانے لگے، ربا تیرا بڑا احسان ہے، امت محمدیہ میں اب تک بھی غیرت مند موجود ہے جو عمر کو بھی ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، امت محمدیہ میں ایسے غیرت مند بھی موجود ہیں، ایسے غیرت مند بھی موجود ہیں جو عمر کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں ابرہا قلوبا واکلھا تکلفا، صحابہ میں تکلف نہیں تھا، واعمقھا علما، علم ان کا بہت گہرا ہوتا تھا، محمد رسول اللہ سے براہ راست انہوں نے پڑھا، واعمقھا علما، علم ان کا بہت گہرا ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ علم، ہمارے علم کے اندر گہرائی تو ہوتی نہیں ہے، تو اسی لیے ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پر اسکالر حضرات آتے ہیں، ریڈیو پر آتے ہیں، فیس بک پر بھی آتے ہیں، ہم تو فیس بک والے مولوی ہیں جی۔ اب یہ بھی مولوی منظور کی تقریر کو شائع کرے گا جی، فیس بک والے اتنے بغیرت، علم کا نام و نشان نہیں ہے ان میں۔ یقین کیجئے گا، سمندر کے اندر پوں پوں پوں، آپ جائیں گے سمندر کے کنارے پر، شر شر شر، سمندر گئے؟ آپ میں سے کون گیا؟ آپ تو کنارے پر گئے، اندر گئے نہیں دیکھا تو بات تو پوری نہیں ہوئی نا، بات تو پوری نہیں ہوئی نا۔ سمندر کے کنارے پر آپ جائیں گے تو جب موجیں آتی ہیں نا کنارے پر پہنچتے، شر شر شر، وہ کنارہ ہے جی، لیکن اندر سمندر میں جائیں گے ہزاروں فٹ گہرائی ہے نیچے، بڑے بڑے جہاز، آپ کی اس مسجد سے بڑے جہاز بھی ہوتے ہیں، سمجھے؟ وہ جہاز جاتے ہیں، وہاں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جن کے پاس علم کا جو سمندر ہوتے ہیں وہ پر 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 نہیں کرتے فیس بک میں، اور جو پر پر کرتے وہ کنارے والے ہیں، وہ علم کے اندر گئے بھی نہیں ہیں۔ جو پر 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 ٹر 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 کرتے ہیں، جو اشتہار والا مولوی ہوتا ہے، فیس بک والا جو مولوی ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے فضل سے فارغ ہے۔ میرے مریدوں نے بھی مجھے اسی طرح تباہ کر دیا، مجھے بھی اسی طرح فیس بک پہ لگا ہے، فیس بک فیس بک فیس بک۔ وہ میرا ایک مرید ہے، اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی موبائل دے دیا، کہتے ہیں یہ 5-6 لاکھ کا موبائل ہے، 5-6 لاکھ کے موبائل ہے۔ کہا ابو جی، وہ مجھے ابا کہتے ہیں ابو جی، ویسٹ انڈیز میں، کہتے ہیں ابو جی یہ موبائل آپ لے لیں، یہ موبائل آپ لے لیں، اور یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے فون کروں گا، ابو جی آپ اس سے فون کر دینا، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیں۔ میں نے کہا کہ ہوگا کیا، دیکھ لو، ابھی دیکھ لو نا، کرنا کیا؟ کہتے ہیں ابو جی اس میں پوری دنیا ہے، ماشاءاللہ اس میں پوری دنیا ہے، اس لیے مولوی صاحب کے ہاتھ سے قرآن بھی نکل گیا، اور تلاوت بھی نکل گئی، تہجد بھی نکل گئی، بخاری بھی نکل گئی، نسائی، ترمذی، نبی کے ارشادات اور فرامین، نبی کے احادیث کا جو گلدستہ، یہ سب مولویوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تو واہ واہ واہ، مولوی بھی بسترے میں دیکھ رہا ہے، ٹچ موبائل اور ٹچ موبائل، ٹچ، مولوی بھی دنیا کے ساتھ ٹچ ہو گیا جی، مولوی بھی ٹچ ہو گیا۔ اس کو خدا کی پھٹکار ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح خدا مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے ہاتھ سے قرآن لے لیا، تلاوت میرے ہاتھ سے لے لی، تہجد میں سے چھوٹ گئی، سردی کی گرمی کی راتوں میں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کھل کر کے دیکھتے ہیں اور مولوی صاحب بستر اندر ڈال کر کے پھر ایسے دیکھتے ہیں۔ تو فیس بک دیکھنے والے اور تصویروں دیکھنے والے مولوی کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ اس کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ اس لیے فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، صحابہ کا علم بہت گہرا ہوتا تھا، بہت گہرا ان کا علم ہوتا تھا، ان کے علم کے اندر گہرائی
ان کے علم کے اندر استحکام اور رسوخ اور مضبوطی ان کے علم میں ہوتا تھا، آج کے ملا کی طرح نہیں ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے صحابہ کا خود انتخاب کیا نبی کے لیے، اور اللہ کے انتخاب میں کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے انتخابات تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو بے حیا قسم کی، اگر بے حیا اور بے دین 110 ووٹ مل گئے، اور کسی کو یہ ہے کہ تبلیغی، اس کو مل گئے 109 ووٹ مل گئے، 109 واٹ والے تبلیغی ہے، سارے تہجد گزارے، 109 ووٹ والا ہار گیا، اور 110 والے سارے بے نمازی چرسی، وہ جیت گیا۔ 110 مرد کسی کو ووٹ دے دے، وہ ہار گیا، اور 112 عورتیں اگر کسی کو ووٹ دے دیں وہ جیت گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اگر 2 مرد گواہ بن جائے، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ہو جائے کسی معاملے میں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوں گے۔ قرآن نے یہ تولا۔ اب کہتے ہیں کہ شانہ بشانہ چلیں گے، مولویوں نے عورتوں کو بہت پیچھے چھوڑا ہے، ہمارے شانہ بشانہ چلیں گے۔ جی میری ماں سمجھتی نہیں ہے اس بات کو، میری بہن سمجھتی نہیں ہے کہ سونے کو لوگ چھپاتے ہیں، ماؤں کو بھی چھپاتے ہیں، بہنوں کو بھی چھپاتے ہیں، بیٹیوں کو بھی چھپاتے ہیں۔ سونا کوئی کسی کو دکھاتا نہیں، ڈالر کوئی کسی کو نہیں دکھاتا، چاندی کوئی کسی کو نہیں دکھاتا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ سونا چاندی ڈالر کی اتنی قیمت نہیں، وہ اس کو چھپایا جاتا۔ اے بہن، اے بیٹی، اے ماں، تو اندر کے گھر کی چیزیں، باہر نکلنے کی چیز نہیں۔ لیکن اب تو اگر آپ کو اسکوٹر بیچنا ہے نا، اسکوٹر بھی اگر آپ کو بیچنا ہے، یا کوئی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ٹافی آپ کو بیچنی ہے، یا صابن آپ کو بیچنا ہے، تو پھر دیکھیں کہ ایک پتلون والا مرد اور دوسرے اس کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ایک عورت، اور عورت کی تصویر ماشاءاللہ عورت کو بڑی ترقی دی، دیکھا نہیں دیکھا؟ ماشاءاللہ آپ نے عورت کو بڑی عزت دے دی، بورڈوں پر اس کو ننگی کر کے آپ نے دکھا دیا، بہت عزت دے دی، واہ واہ۔ اور مولوی بڑا بے غیرت ہے کہ مولوی نے اس کو کوئی عزت نہیں دی ہے۔ اسکوٹر عورت کو بھی پتلون پہنا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، اس کی تصویر، اس کی سعادت ہے کہ اس کو ننگی کر کے روڈوں پر، شاہراہوں پر، بڑے بڑے بورڈوں پہ کھڑا کیا۔ واہ، اس اسکوٹر پیچھے اس کی اسکوٹر کھڑی ہے، اور کوئی کار کھڑی ہے، اور کوئی اس کے ساتھ پتلون والا یار بھی کھڑا ہے، کار کھڑی ہے، یار کھڑا ہے، کار پیچھے کھڑی ہے، یار اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کا ہے بورڈوں پر دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ دیکھو نا کہ ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے جمہوریت نے، کتنی عزت دی ہے، کتنا بڑا مقام دیا۔ اگر یہ مقام ہے تو بے غیرتی پھر کیا ہے؟ اگر یہ عزت ہے تو بے عزتی کیا ہے؟ یہ عزت ہے تو ذلت پھر کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ سے جو آدمی ہٹ جاتا ہے نا نبی کے طریقے سے، تو پھر یہ کہ وہ اسی طریقہ پر پھر محمد سے کٹ گیا، خدا سے بھی کٹ گیا، غیرت سے بھی کٹ گیا، عزت سے بھی کٹ گیا، اور پھر حیا سے بھی کٹ گیا، شرم سے بھی کٹ گیا، دین سے بھی کٹ گیا، مذہب سے بھی کٹ گیا، پھر وہ کسی کام کا بھی نہیں رہے گا۔ میں صحابہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ رہے ہو، دیتے ہو رکھ، یہ جو بنین ہے نا، اس کو عرب لوگ کہتے شعار، اور اس کے اوپر والی یہ جو قمیص ہے اس کو کہتے دثار۔ یہ شعار جو براہ راست میرے بدن کے بالوں کے ساتھ ٹچ ہے، یہ شعار، اور اوپر والے دثار، یہ شعار جو براہ راست، اور پھر یہ دثار ہے، اس کے اوپر جیکٹ آئے گا وہ بھی دثار ہے، سمجھے، جبہ آئے گا وہ بھی دثار ہے، یہ شعار ہے۔ فرمایا یہ شعار جیسے یہ کپڑا سینہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، صحابہ میں سے انصار میرے شعار ہے، انصار میرے شعار ہے، میں نے محمد نے ان کو سینے سے لگایا ہے، میں نے محمد نے ان کو سینے سے لگایا۔ باقی صحابہ تو دثار ہے، باقی لوگ تو دثار ہے، مہاجرین کا تو ان سے بھی اونچا مقام ہے۔ انصار کے بارے میں کہا، اور آخر میں جاتے ہوئے فرمایا لوگوں خدا کا خوف کر لینا، دیکھ لینا میرے محمد کے بعد جو بھی تم میں سے امیر المومنین بن جائے، انصار کا خیال کرنا۔ مکے سے لوگوں نے مجھے نکال دیا، نکال کر کے انہی انصار نے مجھے ٹھکانہ دیا، انصار نے میرے لیے قربانیاں دی ہے۔ اس لیے صحابہ کے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہ کرو،
صحابہ کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہ کرے، صحابہ کے بارے میں بالکل اپنی زبانوں پر تالا لگاؤ، صحابہ کو عیوب نہ نکالو، صحابہ کی کوتاہیاں تلاش نہ کرو، ان کی کمزوریاں تلاش نہ کرو۔ تمہارے پیر صاحب کے مرید تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سلجھے ہوئے اور صحابہ بھی گئے ہوئے ہیں، اس لیے جمعے میں آپ لوگ سنتے ہیں نا، جمعے میں خطیب کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه۔ اے اللہ اللہ فی اصحابی اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، لوگوں خدا سے ڈرنا، فی اصحابی میرے شاگردوں کے بارے میں، میرے شاگردوں کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، ان کو نشانہ کبھی نہیں بنانا، اپنی زبان کے نشانہ تیروں کا نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبہم، صحابہ سے اگر کسی کے محبت ہے، فبحبی احبہم، میرے محمد سے اس کو محبت ہے۔ ومن ابغضہم، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، ان کو مجھ سے دشمنی ہے۔ ومن آذاہم، جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے، فقط آذانی، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ومن آذانی، جو مجھے تکلیف دیتا ہے، فقط آذ اللہ، میں خدا کا دوست ہوں، خدا کو تکلیف دے گا، جو خدا کو تکلیف دیتا ہے، فیوشک ان یاخذہ، اللہ اس کی گرفت کرے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے ساتھی جو ہے نا، صحابہ پر جو اردو میں بھی کتابیں اپنے علماء سے پتہ کرو، آپ کو بتائیں گے، اللہ آپ کو مستقل 20-20 30-30 جلدوں کی کتابیں لکھی گئی ہے صحابہ پر، صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے اور صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، ان کا کردار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ثم انشاءاللہ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر اگر قیمتی جو جماعت ہے، پاکیزہ جماعت ہے، مقدس جماعت ہے، جن کو ہم اپنا مقتدیٰ بنائیں، پیشوا بنائیں اور ان سے ہمیں ہدایت مل جائے، آخرت کے لیے وہ ہمارے آئیڈیل بن جائے، پیشوا بن جائے، رہنما بن جائے، وہ صحابہ ہی صحابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے امام صاحب کے اور ان حضرات کے اس پروگرام کو بھی اور ان کے اس بھاگ دوڑ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آپ کی بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میں ملا آدمی ہوں، صبح کو جا کر کے مجھے سبق پڑھانا ہے پورا دن، اس لیے تھوڑا سا وقت آپ کا میں نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد کے شاگردوں کے ساتھ اٹھا دے۔ بخاری کی جلد ثانی میں حدیث ہے، فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت رکھتا ہے خدا انہی کے ساتھ اس کو رکھے گا قیامت کے دن۔ اس لیے صحابہ سے اور بزرگوں سے، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، اللہ والوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرا اور آپ کا تعلق ہوگا، صحابہ سے بڑا اللہ والا کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ سے بڑا اللہ والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا، یہی لوگ ہمیں کام دیں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، یہی ہمیں کام آئیں گے۔ باقی یہ جو اسلام آباد والے بھیڑ بکرے کس کام آئیں گے؟ یہ تو ہمیں لوٹتے ہیں، یہ دیں گے آپ کو کیا؟ بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولوی لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر مولانا فضل الرحمن کی حکومت آ جائے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے نیچے چمچے اتنے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، چمچے اتنے بھی ہیں۔ تو اس لیے میری اور دال روٹی پہلے سے بھی اسی طرح، آپ کی بھی اسی طریقہ پر ہے۔ کوئی کسی کو بھی حکومت ہو جائے ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا خیر خواہ محمد ہے، جو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ کر کے روتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میرا اور آپ کے خیر خواہ جو ہے نا وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہے جو پیدل چل کر کے دنیا کے اندر جہاں ہمارے جہاز بھی نہیں جا سکتے وہاں وہ پیدل بھی پہنچ گئے، وہاں خدا کے دین کو۔ کابل میں جا کر کے ان کے قبریں دیکھو، بلوچستان میں قبریں دیکھو، پشاور کے اندر قبریں دیکھو، چین کے اندر جا کر قبریں دیکھو، افریقہ کے اندر جا کر کے ان کے قبروں کو دیکھو۔ کہاں یہ خدا کے بندے پیدل کہاں پہنچے، کہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ پاک پروردگار آپ کے بیٹھنے کو اور آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا تعالیٰ میرا اور آپ کا حشر نبی کے شاگردوں کے ساتھ کر دے، صحابہ کے ساتھ کر دے، پیارے محمد کی رفاقت نصیب فرما دے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی رفاقت، ان کی معیت اور ان کی صحبت، ان کی زیارت، ان کے دیدار اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے دیدار بھی نصیب فرما دے۔ پاک پروردگار میرا اور آپ کا خاتم ایمان پر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نفسي بنور من فؤادي